بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا پروردگار ہے، بشرط یہ کہ تم یقین رکھنے والے ہو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری سورہ جو الدخان ہے وہ شروع ہے، اور اس کی کل ہم نے 6 آیات کو کمپلیٹ کیا تھا۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ دخان کی آیت نمبر 7 اور 8 اس کو تلاوت کیا ہے اور ترجمہ سنایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اس کی جو پہلی آیات تھیں اس میں ہم نے شب قدر اور شب برات کے حوالے سے دلائل کے ساتھ احادیث کی روشنی میں بیان کیا تھا۔ جس نے یعنی کہ نہیں سنا، وہ کلاس اگر مس ہو گئی ہے تو وہ ضرور لیکچر سنیے گا کہ شب برات کے حوالے سے مفسرین کرام اور محدثین کرام کا کیا موقف ہے اور شب قدر کے حوالے سے کیا موقف ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو ہے آیت نمبر جو 7 ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا پروردگار ہے، بشرط یہ کہ تم یقین رکھنے والے ہو۔ میری پیاری بہنوں، اس کا جو ہے یہ آیہ مبارکہ، اس آیت کا ایک محمل یہ ہے کہ یہ کلام جو ہے از سر نو کیا گیا ہے، یعنی آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں سے خطاب ہو جو اس کے معترف ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، یعنی اگر تم اس کا یقین کرنے والے ہو تو جان لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ رسولوں کو بھیجے اور کتابوں کو نازل فرمائے۔ پھر سورہ دخان کی جو آیت نمبر 8 ہے اس میں کیا فرمایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، ربکم، وہ تمہارا رب ہے، و رب آبائکم الاولین، اور تمہارے اگلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ اب دیکھیے کہ اب اس میں جو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہی تمام جہانوں کا خالق ہے، لہٰذا اسی کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا جائز نہیں۔ جو کسی چیز کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں پر موت طاری کر دیتا ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور مالک ہے، اور جو تم سے پہلے جو ہیں ان کا بھی رب اور مالک ہے، یعنی کہ جتنے بھی ہمارے آباء و اجداد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، وہ سب کا رب ہے، سب کو پالنے والا ہے، سب کو خالق ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور جو تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے سے ڈرو کہ کہیں تم پر بھی عذاب نازل نہ کر دیا جائے، کیونکہ وہ مالک ہے۔ آپ نے سورہ دخان کی آیت نمبر جو 9 ہے اس میں فرمایا بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ جو بات ہے یہ مشرکین کی طرف ہے۔ جو مشرکین مکہ تھے اور کفار جو تھے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے، اس پر ان کو یقین نہیں تھا، وہ محض اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں ایسا کہتے ہیں، لہٰذا ان کا قول شک پر مبنی ہے۔ اور اگر ان کو یہ وہم ہو کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا خالق ہونے پر ایمان ہے تو ان کا یہ ایمان محض جو ہے یہ مشغلہ ہے اور دل لگی کے طور پر ہے، وہ اپنے دین سے کھیل رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ دیکھو جو آیت نمبر جو ہے 10
جس کا جب میں نے تعارف کروایا تھا سورہ دخان کا، وجہ تسمیہ بتایا تھا، تو یعنی انٹروڈکشن میں نے یہ بتایا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کو جو نام رکھا گیا ہے، اس کا ذکر جو ہے آیت نمبر 10 میں الدخان کا ذکر آیا ہے، جس کا معنی دھواں ہے۔ اس کی ڈیٹیل ہم جانیں گے اس آیت نمبر 10 میں جو آ رہا ہے، یہ آیت نمبر 10 ہے، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، اور سو آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان واضح دھواں ظاہر کر دے گا۔ اب اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی ہے کہ آپ کافروں کے اقوال کو یاد رکھیے تاکہ آپ ان کے خلاف اس دن شہادت دے سکیں جس دن آسمان پر واضح دھواں چھا جائے گا۔ اور یہاں پر جو اتقاب کا لفظ آیا ہے فارتقب، تو اس کا معنی ہوتا ہے یاد رکھنا۔ تو اس لیے جو حافظ ہوتا ہے، حافظ قرآن، وہ اس کو نگرانی کرنے والا اور رقیب بھی کہتے ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ میں دھواں کے جو متعلق یعنی کہ چند اقوال آتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضرت علی اور حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور زید بن علی، حسن اور ابن ابی ملیکہ وغیرہ ہم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ دخان جو ہے وہ دھواں یعنی قیامت کی علامتوں میں سے ہے، تو یہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، یہ قرب قیامت میں 40 روز تک ظاہر ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی فضا کو بھر لے گا۔ جو مومن ہوں گے ان پر جو ہے اس کا اثر زکام کی، جیسے زکام لگتا ہے، فلو ہوتا ہے، اس کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اور جو کافر و فاجر ہوں گے ان کی ناکوں میں داخل ہو کر ان کے کانوں کے سوراخوں سے نکلے گا۔ استغفر اللہ الامان والفیض، اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے ایسے ہولناک منظر سے۔ اللہ پاک ہماری اولادوں کا، نسلوں کا ہمارا جو شمار ہے وہ مومنین میں فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ مومنوں کے پر وہ دھواں جو ہے نا وہ زکام کی طرح ہوگا، لیکن جو کافر و فاجر ہوں گے ان کے ناکوں میں داخل ہوگا اور کانوں کے سوراخوں سے نکلے گا، ان کا دم گھٹنے لگے گا، اور یہ دھواں جہنم کے آثار سے ہے۔ اس بارے میں ایسے ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دھواں قیامت کے دن لوگوں میں ہیجان پیدا کر دے گا، مومن پر اس کا اثر زکام کی صورت میں ظاہر ہوگا اور کافر کے جسم میں داخل ہو کر ان کے کانوں کے سوراخوں سے نکلے گا۔ اس طریقے سے حضرت حذیفہ بن اسد الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے، ہم اس وقت مذاکرہ کر رہے تھے، تو آپ نے پوچھا تم کس چیز پر بحث کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ دھواں، دجال، دابۃ الارض، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، 3 بار زمین کا دھنسنا، مشرق میں دھنسنا، مغرب میں دھنسنا اور جزیرۃ العرب میں دھنسنا۔ اور 10واں نمبر پہ فرمایا کہ اور اس کے آخر میں ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر مدینہ یعنی کہ میدان معاشر کی طرف لے جائے گی۔ تو یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں رقم کی گئی ہے۔ اللہ پاک جو قیامت کے یعنی کہ نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، بیان فرمائی ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں مومنین میں شمار فرمائے، اور ہمیں یعنی کہ یہ جو اللہ پاک کا عذاب نازل ہوگا ان دنوں سے، ان ایام سے ہمیں، ہمارے آنے والی اولادوں کو، نسلوں کو، مومنین کو، صالحین کو محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دخان جو ہے یعنی کہ دھوئیں سے مراد کفار کی بھوک کی کیفیت ہے، یعنی کہ مختلف رائے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مسلسل سرکشی اور ہٹ درمی کی وجہ سے ان کے خلاف دعا کی تو ان پر قحط آ گیا۔ بھوک کی شدت میں جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کو دھوئیں کی طرح نظر آتا، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ان سے وہ کیفیت دور کر دی۔ اگر اس سے مراد قیامت کا دھواں ہوتا تو ان سے دور نہ ہوتا۔ ان کے بارے میں ایسے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دھواں اس لیے ظاہر ہوا کہ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل نافرمانی کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی کہ اللہ ان پر ایسے قحط کی سالی مسلط کر دے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا۔ پھر ان پر قحط آ گیا اور ان پر سخت مصیبت آ گئی، حتیٰ کہ انہوں نے ہڈیاں کھا لیں۔ ان میں ایک شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو اس کو آسمان دھوئیں کی طرح نظر آتا۔ پھر اللہ پاک نے یہ سورہ دخان کی آیت نمبر 10 اور 11 میں فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَٰذَا عَذَابٌ عَلِيمٌ۔
یعنی کہ سو آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان واضح دھواں ظاہر کر دے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یعنی ہر طرف محیط ہوگا، چھایا ہوا ہوگا۔ یہ دردناک عذاب ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، پھر فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ لائے گئے اور آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ مضر کے لیے بارش کی دعا کیجیے۔ مضر جو ہے قبیلے کا نام ہے۔ فرمایا کہ مضر جو قبیلہ ہے اس کے لیے بارش کی دعا کیجیے، یہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مضر کے لیے؟ تم تو بہت جری ہو۔ پھر آپ نے بارش کی دعا کی تو بارش نازل ہو گئی۔ پھر یہ آیت نازل فرمائی۔ آپ نے جو فرمایا نا کہ تم بہت جری ہو، تو جری جو ہے نا وہ کہتے ہیں سورما کو، بہادر کو، دلیر کو۔ اور اس کے بعد پھر یہ اس کو جانوروں کے ایک ہونے والی بیماری ہے جو جانوروں کو ہلاک کر دیتی ہے، اس کو بھی جری کہا جاتا ہے۔ پھر جو شریر لوگ ہوتے ہیں، جو یعنی کہ کسی حد تک سے تجاوز کر جاتے ہیں، شر میں، اپنی شرارت میں، اپنی شر میں حد سے جو تجاوز کر جاتے ہیں، ان کو بھی جری کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان جو سورہ دخان کی آیت نمبر 15 میں ذکر آتا ہے انکم عائدون، بے شک تم کفر کی طرف لوٹنے والے ہو۔ تو پھر جب بارش ہونے سے مطمئن ہو گئے تو پھر کفر کی طرف لوٹ گئے۔ اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی سورہ دخان کی آیت 16 ہے، یوم نبطش البطش الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم بہت سخت گرفت کے ساتھ پکڑے گئے، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ تو اس بارے میں حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ اس سے مراد یوم بدر ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی میں ہے۔ امام بخاری جو ہیں وہ اس سلسلے میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مشرکین آپ کے پیغام میں توحید سے اعراض کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کے خلاف دعا کی کہ اللہ ان پر قحط کے ایسے سال مسلط کر دے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں پر قحط کے 7 سال مسلط کیے تھے۔ تو پھر ان پر قحط آ گیا، تو ان کے تمام کھیت جو ہے وہ جل گئے، اور حتیٰ کہ انہوں نے جانوروں کی کھالوں کو، مردہ جانوروں کو اور مردہ انسانوں کو کھایا۔ استغفر اللہ۔ ان میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا تو اسے بھوک کی شدت سے آسمان دھوئیں کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ پھر آپ کے پاس ابو سفیان آیا اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی اطاعت کرنے اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور آپ کی قوم جو ہے قحط سے ہلاک ہو رہی ہے، تو آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کیجئے۔ تب اللہ پاک نے سورہ دخان کی یہ آیت نمبر جو 10 ہے اس کو نازل فرمایا، فَارْتَقِبْ يَوْمًا تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ۔ اس واقعے کا ذکر جو ہے صحیح بخاری اور سنن کبریٰ میں آتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس دھویں سے مراد بھی یہ ہے کہ بھوک کی شدت سے آنکھوں کے آگے جو اندھیرا چھا جاتا ہے، اس اندھیرے کو دھویں سے تعبیر فرمایا۔ اور ابن قتیبہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دھویں کی تفسیر میں کہ قحط کے ایام میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین خشک ہو جاتی ہے، اور گرد و غبار اڑنے کی وجہ سے فضا مٹیالی اور مقدر ہو جاتی ہے اور اندھیرا سا لگتا ہے، اس کو مجازن دھویں سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ جو شر پھیل جائے اس کو دھویں سے تعبیر کرتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ اس دن ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اس وقت کہیں گے کہ اے ہمارے رب تو ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کفار اس دن یہ کہیں گے، یعنی کہ اللہ پاک ہم سے دور کر دے۔ کفار یہ کہیں گے کہ اگر تو ہم سے عذاب دور کر دے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ ایک قول یہ آتا ہے کہ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کہا کہ اگر اللہ نے ہم سے اس عذاب کو دور کر دیا تو ہم اسلام لے کر آئیں گے، پھر انہوں نے اپنے وعدے کے خلاف کیا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اس عذاب سے مراد دھواں ہے، نقاش نے کہا کہ اس سے مراد ان کی بھوک ہے۔ تو ان دونوں قولوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ دھویں سے مراد وہ اندھیرا ہے جو بھوک کی وجہ سے ان کے آگے چھا گیا تھا، اور بھوک اور قحط کو دھویں سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ اب آیت نمبر 13 اور 14 کو دیکھ لیجیے، فرمایا انا لہم الذکریٰ وقد جاءہم رسول مبین، اور اب ان کا نصیحت ماننا کہاں مفید ہو سکتا ہے، حالانکہ ان کے پاس واضح بیان فرمانے والے رسول آ چکے ہیں۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور گستاخی کرتے ہوئے کہنے لگے وہ سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب دیکھیے میری پیاری بہنوں، عذاب آ چکنے کے بعد نصیحت کے قبول کرنے کا موقع نہیں ہوتا، ظاہر ہے، کیونکہ ایمان وہ معتبر ہوتا ہے جو بن دیکھے ہو۔ تو جب غیب مشاہد ہو جائے، جب انسان غیب کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لے، جیسے کہ
کہتے ہیں نا کہ جب یعنی جان کنی کا وقت قریب آتا ہے تو پھر توبہ قبول نہیں ہے، ایمان لانا قبول نہیں ہے۔ جب غیب جو تھا وہ سامنے ظاہر ہو گیا، روح الامین جو ملک الموت ہیں وہ سامنے نظر آ گئے، فرشتے نظر آ گئے، آسمان کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جان نکلنے کا وقت قریب، ملک الموت سر پہ آ کھڑے ہوئے۔ اب بندہ کہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں جان اسلام قبول کرتا ہوں، تو وہ نہیں قابل قبول۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، جب جس کو وہ مانگ رہے تھے جب وہ آ گیا، تو اب اس کے بعد تو کوئی بھی نصیحت قبول کرنے کا موقع نہیں ہوتا، کیونکہ جو ایمان ہے وہ معتبر ہوتا ہے، جو بن دیکھے اور جب غیب مشاہدہ ہو جائے تو وہ پھر ایمان کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اور ان کے پاس رسول آ چکے ہیں اور انہوں نے رسول سے اعراض کیا تھا۔ اس بارے میں سے ابن عباس نے کہا کہ وہ کب نصیحت کو قبول کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت قبول کرنے سے دور کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام سے اعراض کیا اور آپ کی تکذیب کی۔ اور جب یعنی کہ کل کے کل وہ عذاب کا ظہور دیکھ لیں گے، تو قیامت کی علامت کو دیکھ لیں گے، تو پھر کہیں گے بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ لیکن جب عذاب یا قیامت کی علامتوں کو دیکھ لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت ضروری اور بدہی ہو جاتی ہے، اور اس میں انسان کی آزمائش کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اور ایسا ایمان اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ اور ان کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہا کہ یہ سکھائے ہوئے ہیں، اور لوگوں نے ان کو سکھایا اور پڑھایا ہے، تو تب ہی یہ قرآن مجید کی آیتیں بناتے ہیں، یعنی بتاتے ہیں، یا ان کے جنات اور کاہنوں نے سکھایا پڑھایا ہے، پھر یہ دیوانے ہیں اور یہ رسول نہیں ہیں۔ استغفر اللہ، یعنی کس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے۔ آپ دیکھیے آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ اِنَّا کَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ، بے شک ہم تھوڑا سا عذاب دور کیے دیتے ہیں، تم یقیناً وہی کفر دہرانے لگو گے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو علم ہے کہ انہوں نے جو عذاب دیکھتے وقت وعدہ کیا ہے کہ اگر ان سے عذاب دور کر دیا جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے، تو یہ اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے، بلکہ عذاب کے ٹلتے ہی پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کفار قریش پر قحط کا عذاب مسلط کیا گیا تو انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر ان سے قحط کا عذاب دور کر دیا جائے گا اور بارش نازل ہوگی تو وہ ایمان لے آئیں گے، لیکن جیسے ہی ان سے قحط دور ہوا اور بارش ہو گئی تو یہ پھر اپنے سابقہ جو کفر تھا اس کی طرف لوٹ گئے۔ اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ دھویں سے مراد قیامت کی نشانی ہے اور قیامت آنے سے پہلے آسمان پر دھواں چھا جائے گا، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اگر بالفرض ہم تم سے عذاب دور کر دیں تو تم پھر بھی کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ اور ایک قول یہ آتا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ بے شک تم مرنے کے بعد ہماری طرف لوٹنے والے ہو، اور ایک قول یہ ہے کہ تم دوزخ کے عذاب کی طرف لوٹنے والے ہو۔ اور سورہ جو دخان کی 16ویں آیت ہے، اس میں فرمایا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو اس دن ہم یقیناً انتقام ہی لیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ دیکھیں کہ اس آیت کا جو محمل ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم عذاب دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے اور تم نے اپنے وعدہ کو پورا نہ کیا تو ہم یعنی کہ تم سے اس دن انتقام لیں گے جس دن ہم بہت سخت گرفت کے ساتھ پکڑیں گے۔ اللہ پاک اپنی گرفت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی وجہ سے کہ اس قصے کو فرعون کے قصے کے ساتھ یعنی کہ جوڑا گیا ہے، متصل فرمایا، کیونکہ جب قوم فرعون پر انواع و اقسام کے عذاب نازل کیے گئے تو انہوں نے اسے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اگر ان سے یہ عذاب دور کر دیا گیا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، پھر وہ ایمان نہیں لائے حتیٰ کہ انہیں غرق کر دیا گیا۔ اور دوسرا محمل اس آیہ مبارکہ کا یہ آتا ہے کہ جس دن ہم سخت گرفت کے ساتھ پکڑیں گے اس دن ہم تمام کافروں سے انتقام لیں گے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ آپ دھویں کا انتظار کیجئے اور سخت گرفت والے دن کا انتظار کیجئے۔ حضرت ابن عباس، حضرت بن ابی بن کعب اور حضرت ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ سخت گرفت والے دن سے مراد جنگ بدر کا دن ہے، اور حسن اور اکرمہ نے فرماتے ہیں کہ اس دن سے مراد قیامت کے دن جہنم کا عذاب ہے۔ اور الماوردی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دھواں دنیا میں ہوگا یا بھوک، اور قحط جو ہے وہ قیامت سے پہلے ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سخت گرفت والے دن سے مراد قیامت کا وقوع ہو، کیونکہ وہ دنیا میں گرفت کا آخری دن ہے۔
انتقام سے مراد کیا ہے؟ سزا ہے۔ تو اسی طرح عقوبت سے مراد کیا ہے؟ وہ بھی سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 17 دیکھیے، فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ قَرِيبٌ، اور در حقیقت ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کی بھی آزمائش کی تھی، اور ان کے پاس بزرگی والے رسول موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ اب دیکھیے اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا کہ ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی تھی، اب دیکھیے کہ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ امتحان اور آزمائش تو وہ شخص لیتا ہے جس کو عواقب امور کا پتہ نہ ہو کہ وہ شخص کامیاب ہوگا یا ناکام۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو علام الغیوب ہے، اس کو معلوم تھا کہ جب وہ فرعون اور اس کی قوم کو اپنے احکام کی اطاعت کا حکم دے گا تو وہ اس کی اطاعت کریں گے یا نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے انہی آزمانے کی کیا توجیہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے تو قوم فرعون کے ساتھ وہ عمل کیا جو کسی قوم کے ساتھ اس کا امتحان لینے والا کرتا ہے۔ ہم نے ان کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، انہوں نے اسے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو غرق کر کے ہلاک کر دیا۔ اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کی قوم آپ پر ایمان نہیں لائی تو ہم اس کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ اب باقی رہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پہلے معلوم تھا کہ فرعون کی قوم ایمان نہیں لائے گی، پھر وہ اس قوم کو ویسے ہی ہلاک کر دیتا۔ اب اس کا جواب یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر اس کا امتحان اس لیے لیا تاکہ قیامت کے دن وہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس کسی نبی کو بھیجا ہی نہیں۔ اگر ہمارے پاس کسی نبی کو بھیجا جاتا تو ہم اس پر ایمان لے آتے اور دنیا میں غرق کیے جانے اور آخرت میں دوزخ کے عذاب سے بچ جاتے۔ آپ دیکھیے آیت نمبر جو 18 اور 19 ہے، اس میں فرمایا ان ادو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم بندگان خدا یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہاری قیادت و رہبری کے لیے امانت دار رسول ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ انی آتیکم بسلطان مبین۔ آیت 19 ہے، اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس روشن دلیل لے کر آیا ہوں۔ اب جو ہے اس بارے میں آیت نمبر 18 کے بارے میں مجاہد کہتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تم میرے ساتھ اللہ کے ان بندوں کو بھیج دو اور تم نے ان کو غلام بنا کر ان کو جس جسمانی مشقت اور عذاب میں ڈال رکھا ہے اس سے ان کو نجات دے دو۔ ایک قول یہ ہے کہ تم غور کے ساتھ میری بات سنو حتیٰ کہ میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں، اور کہا میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، یعنی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام اور اس کی وحی پر امین ہوں، سو تم میری نصیحت کو قبول کرو۔ 19 میں فرمایا کہ اور تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور اس کی اطاعت کرنے سے اعراض نہ کرو۔ اس بارے میں قتادہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کے خلاف بغاوت نہ کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے کہ تم اللہ کے خلاف افتراء نہ کرو۔ بغاوت اور افتراء میں فرق یہ ہے کہ بغاوت فعل سے ہوتی ہے اور افتراء جو ہے یہ قول سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابن جری کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا نہ قرار دو۔ یحییٰ بن سلام نے کہا اللہ کی عبادت کرنے سے تکبر نہ کرو۔ تعظیم اور تکبر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ تعظیم کا معنی ہے کہ خود کو بڑا سمجھنا، اور تکبر کا معنی ہے دوسروں کو حقیر جاننا۔ اور اس رسول نے کہا کہ بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل لایا ہوں، یعنی معجزات لایا ہوں۔ اب سورۃ دخان کی جو آیت نمبر 20 میں فرمایا انی عوذت بربی وربکم ان ترجمون، اور بے شک میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے اور اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ اللہ، یعنی کہ قوم فرعون جو تھا نا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی تھی کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو اس بارے میں قتادہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر یوں کی ہے، فرماتے ہیں کہ تم مجھے برا کہو گے اور یہ کہو گے کہ یہ جادوگر اور جھوٹا ہے، تو میں تمہارے اس سب و شتم اور قتل کرنے کی دھمکیوں سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے چکا ہوں۔
اب دیکھیے آیت نمبر 21 دیکھیے وَإِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی بے شک یہ لوگ مجرم قوم ہیں. اب دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم فرعون سے کہا کہ اگر تم میری تصدیق نہیں کرو گے اور میرے جو دلائل ہیں جو معجزات ہیں ان کو دیکھنے کے باوجود مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو مجھ کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤ، یعنی مجھ کو برابر سر برابر چھوڑ دو. تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم مجھ سے الگ رہو اور میں تم سے الگ رہتا ہوں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے کہ تم میرا راستہ چھوڑو اور مجھے اذیت پہنچانے سے باز رہو. تو اب جو آیت 22 میں فرمایا کہ پس انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں، تو جب قوم فرعون نے کفر کیا اور اپنے کفر پر اصرار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی کہ یہ لوگ مجرم اور مشرک ہیں. انہوں نے ایمان لانے سے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے انکار کر دیا. اب دیکھیے آیت 23 میں فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ارشاد ہوا پھر تم میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور ان کی طرف یہ وحی کی کہ تم میرے بندوں کو راتوں رات لے کر جاؤ، یعنی بنو اسرائیل میں سے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں، اور راتوں رات کا مطلب یہ ہے کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم رات کو روزانہ اور عموماً رات کے سفر کسی خوف کی وجہ سے کیا جاتا ہے، تو اور خوف وہ دو وجہوں سے ہوتا ہے نا، دیکھا جائے تو ایک دشمن کا خوف ہوتا ہے تو رات کا اندھیرا اس لیے ساتر اور حجاب ہو جاتا ہے، یا دن میں گرمی کی شدت ہوتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے رات کی ٹھنڈک میں سفر کو اختیار کیا جاتا ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات رات کے سفر کو اختیار کرتے تھے. تو بنی اسرائیل اگر دن میں سفر کرتے تو وہ قوم فرعون کا پتہ چل جانا تھا اور وہ نبی بنی اسرائیل سے مزاحمت کرتے. تو بلکہ بنی اسرائیل پر قوم فرعون کی اس قدر دہشت تھی کہ وہ دن میں سفر کرنے پر ہرگز تیار ہی نہیں تھے. تو اس لیے فرمایا کہ تم ان کو راتوں رات لے کے چلے جاؤ، صبح ہونے سے پہلے پہلے یعنی کہ نکل جاؤ لے کر. تو سورہ طوفان کی بھی آیت نمبر 24 میں اس کا ذکر آتا ہے وَتُرْكِ الْبَحْرَ رَحْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، اور خود گزر جانے کے بعد دریا کو ساکن اور کھلا چھوڑ دینا، بے شک وہ ایسا لشکر ہے جسے ڈبو دیا جائے گا. یہ سارے واقعات ہم بہت بار بار پڑھ چکے ہیں، فرعون کا لشکر کیسے پھر برباد ہوا. فرمایا 25 میں آیت 25 میں کم تارکو، آیت 25 میں فرمایا کم تارکو من جنات و عیون، وہ کتنے ہی باغات و چشمے چھوڑ گئے، وزروع و مقام کریم، اور زراعتیں اور عالیشان عمارتیں، و نعمتیں کانوا فیہا فاکہین، اور نعمتیں اور راحتیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے. کذالک وأورثناہا قوما آخرین، اسی طرح ہوا اور ہم نے ان سب کا دوسرے لوگوں کو وارث بنا دیا. فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، پھر نہ تو ان پر آسمان اور زمین روئے اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی. تو یہ 29 آیتیں یہاں پہ مکمل ہوئیں اور ساتھ میں ہمارے یعنی کہ ایک رکوع جو ہے سورہ طوفان کا بھی مکمل ہوا. یعنی کہ سمندر کو یوں ہی ساکن چھوڑ کر چلے جاؤ تو بے شک ان کا لشکر غرق کر دیا جائے. تو یہاں پر جو لفظ رحو کا آیا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رحون کا معنی ہے راستہ، اور حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ اس کا معنی ہے سمت، اور جو سمت یعنی کہ، اور دہاق کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے سہل، اور اکرمہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے خشک، کیونکہ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت 77 میں آیا ہے فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لیجئے. تو رحو کا جو رحون کا لفظ آیا ہے اس آیہ مبارکہ میں آیت نمبر 24 میں، اس کا معنی ہے آہستہ آہستہ اور نرمی سے چلنا، اور اس کا یعنی کہ اس کا معنی بلند جگہ بھی ہے، اور جس نشیب میں پانی جمع ہو جائے اس کو بھی رحون کہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا صاف پانی سے منع کیا جائے اور نہ ہی کنویں کے نشیب سے منع کیا جائے. اب دیکھیے آیت نمبر 25 26 27 28 کی تفسیر دیکھ لیجئے. حالانکہ اس کی جو تفسیر جو ہے وہ گزر چکی ہوئی ہے سورہ شعراء میں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ دریائے نیل کے دونوں طرف باغات اور کھیتوں کی کثرت تھی، بلند و بالا عمارتیں اور خوشحالی کے آثار تھے.
تو یہ تمام نعمتیں یہیں دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے، اور بطور نشان عبرت کے صرف فرعون اور اس کی قوم کو، جو قوم ہے صرف نام رہ گیا، باقی جو کچھ انہوں نے بنایا تھا، جس پہ تکبر کرتے تھے، اکڑتے تھے، خدائی دعوے کیے ہوئے تھے، تو سب کو چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ 29 کی ہے کہ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کسی قبیلے کا سردار مر جائے تو کہتے ہیں کہ اس کی موت پر آسمان اور زمین رو رہے ہیں، جیسا کہ فرمایا فما بکت علیہم السماء فی الارض وما کانوا منظرین، پھر نہ تو ان پر آسمان اور زمین روئے اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ تو یہ عرب میں دستور ہے کہ جب کسی قبیلے کا سردار مر جاتا تو کہتے ہیں کہ اس کی موت پر آسمان اور زمین رو رہے ہیں، یعنی اس کی موت ایسی مصیبت ہے جو تمام چیزوں پر چھا گئی، حتیٰ کہ اس مصیبت پر آسمان اور زمین اور ہوا اور فضا سب چیزیں رہ گئیں، یعنی کہ رو رہی ہیں، اور گرم اور سرد راتیں بھی اس پر رو رہی ہیں۔ تو یہ مقولہ اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ اس کی موت پر گریہ وزاری کرنا واجب ہے، اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ قوم فرعون ہلاک ہو گئی اور کسی نے بھی اس کی موت کو کوئی بڑا حادثہ نہیں سمجھا، اور ان کے نہ ہونے سے لوگوں کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور اس آیت میں یعنی کہ فرمایا کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ ان کے غرق ہونے پر ان کے مرنے پر نہ آسمان والے فرشتے روئے اور نہ زمین والے انسان روئے، بلکہ ان کی ہلاکت پر خوش ہوئے۔ تو البتہ جو مومن ہیں میری پیاری بہنوں، مومن کی موت پر آسمان روتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن کے لیے آسمان میں دروازے ہوتے ہیں، 2 دروازے ہوتے ہیں، ایک دروازے سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا کلام اور اس کا عمل داخل ہوتا ہے۔ بس جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ دونوں دروازے اس پر روتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی فما بکت علیہم السماء والارض، سورہ دخان کی آیت 29 پڑھی۔ اس کا حدیث مبارکہ کا ذکر سورہ ترمذی میں ہے، مسند ابو یعلا میں ہے، حلیۃ الاولیاء میں ہے۔ فرمایا کہ یعنی قوم فرعون نے زمین میں ایسے نیک اعمال نہیں کیے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین ان نیک اعمال کے فراق یعنی کہ جدائی میں روتی، اور نہ آسمان کی طرف ان کے کوئی نیک اعمال لے جائے جاتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد ان نیک اعمال کے فراق میں جدائی میں آسمان روتا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ مومن کے مرنے پر آسمان اور زمین 40 روز تک روتے رہتے ہیں۔ ابو یحییٰ نے کہا کہ مجھے اس قول پر تعجب ہوا، تو انہوں نے کہا تم اس پر کیوں تعجب کرتے ہو؟ زمین اس شخص کی موت پر کیوں نہ روئے جبکہ بندہ مومن جو ہے، بندہ مومن زمین پر رکوع اور سجود کر کے اس کو آباد رکھتا ہے، اور آسمان اس کی موت پر کیوں نہ روئے جبکہ اس کی تسبیح اور تکبیر کی آوازیں آسمان تک پہنچتی ہیں۔ حضرت علی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا زمین پر مومن جس جگہ نماز پڑھتا ہے وہ جگہ اس کی موت پر روتی ہے، اور آسمان کی جس جگہ پر اس کی نیک اعمال پہنچتے ہیں وہ جگہ بھی اس کی موت پر روتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، شری بن عبید العبید جو ہیں ہجری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اسلام تھا وہ ابتدا میں شروعات میں اجنبی تھا، اور وہ اجنبیت ہی میں لوٹ جائے گا۔ سنو، مومن پر کوئی اجنبیت نہیں ہے۔ جو مومن بھی کسی سفر میں مرتا ہے جہاں اس پر کوئی رونے والا نہ ہو اس پر آسمان اور زمین روتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی فما بکت علیہم السماء والارض، یہ سورہ دخان کی آیت 29۔ پھر فرمایا زمین اور آسمان کافر پر نہیں روتے۔ اللہ پاک ہمیں مومنین میں شمار فرمائے۔ آج ہماری 29 آیات مکمل ہوئی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو آیات بینات پر ہم نے غور و فکر کیا ہے، اللہ پاک کی ذات ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کے دجالی فتنوں سے اور فرعونی کردار سے، یزیدی کردار سے اللہ پاک ہمیں، ہمارے آنے والی نسلوں کو، ہماری اولادوں کو اللہ پاک محفوظ و مامون فرمائے، اور ہمیں ایسے مومن بنائے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری جانے پر زمینوں آسمان روئیں، ہماری وہ سجدہ گاہیں، وہ ہماری یعنی کہ جہاں پہ ہم اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن لکھتے ہیں، وہ تمام جگہ ہماری جدائی میں روئیں اور بروز قیامت ہمارے لیے گواہ بن جائیں۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔